بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل، توحید کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا حکم دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں توحید کا بھی تذکرہ کر دیا تمہارے سامنے، اخلاص کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی تذکرہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ کر دیا. یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں اللہ کی طرف سے. اب دیکھ لو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو سمجھائے کہ دیکھو، تم چھوٹے تھے، تمہارے ساتھ میں نے اس طرح کیا، پھر تمہاری اس طرح تربیت کی، پھر تمہارے اس طرح کے مشکل موقع پہ میں نے تمہارا اس طرح ساتھ دیا، پھر تمہاری اس طرح مدد کی، تمہارے لیے اس طرح انتظامات کرتا رہا، ابھی بھی پورا انتظام میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری ان باتوں پر عمل کر لیا کرو. پھر بھی اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ ہم سے یہ کہے کہ دیکھو، میں اپنے انعامات وہ تو بند نہیں کروں گا، جو میں دے رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ تو کرتا ہی رہوں گا. بس اتنا ہے کہ اگر اسی طرح تمہاری زندگی رہی تو آگے پھر سزا ملے گی. اب دیکھ لو، تمہاری مرضی ہے. اس انداز سے گویا اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، ناشکری میں ظاہر کفر بھی آ گیا، نعمتوں کی ناشکری ناقدری بھی آ گئی، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. احادیث میں آتا ہے، صحیح روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام کے تمام، شروع سے اخیر تک کے تمام انسان سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور انتہائی درجے کی جو فسق و فجور ہے اس میں مبتلا ہو جائیں، تو میری سلطنت، میری حکومت، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، نہیں مانتے، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اتنی بات ضرور ہے کہ ولا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے. کفر جو ہے وہ انسان کے لیے مضر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے لیے پسند نہیں فرماتے. یہاں پر ایک بات سمجھنی ضروری ہے، عقیدے کی بات ہے، کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی اجازت دینا کہ ٹھیک ہے کرنا چاہو تو کر لو. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی چیز پر راضی اور خوش ہونا
اس کو پسند کرنا یہ علیحدہ بات ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہراً اچھا لگے یا برا لگے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کو ہم مشیت کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ارادہ کہہ سکتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ مرضی کا مطلب خوشی اور رضامندی کے معنی میں نہیں، بلکہ مرضی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ، اس معنی میں اگر لفظ استعمال کریں، اگرچہ مرضی کے دونوں معنی کا احتمال ہے، تو ہم اصل الفاظ کے اعتبار سے اگر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی اجازت، اللہ کے ارادے کے بغیر دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر، ہر چیز پر جو دنیا میں ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہیں؟ نہیں، خوش ہونا الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، انسانوں کو، جنات کو اختیار دیا ہے، دیکھو یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ میں چاہتا یہ ہوں، مجھے پسند یہ ہے کہ اس طرح ہو، لیکن مجبور نہیں کرتا میں۔ سورج، چاند، ستاروں کو تو مجبور کیا ہوا ہے کہ ان کو ایک رخ پر جو بتایا گیا اسی پر چلنا ہے۔ انسانوں کو، جنات کو، جو مکلف مخلوق کہلاتی ہے، جن کو احکام شرع کا مکلف بنایا گیا ہے، ان کو پابند نہیں کیا گیا، مجبور نہیں کیا گیا۔ پابند یعنی مجبور نہیں کیا گیا کہ کرنا ہی پڑے گا، کر لو تمہارا فائدہ ہے، نہ کرو تمہارا نقصان ہے، میں اس میں خوش ہوں، اس میں ناخوش ہوں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں فرماتے، اس پر راضی اور خوش نہیں ہوتے۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور شکر کا اعلیٰ درجہ ایمان ہے، تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، ایمان قبول کر لیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ یرضہ لکم، اس بات کو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ کفر ناپسند ہے اور شکر پسند ہے۔ کفر کے معنی نعمتوں کے ناشکری، ناقدری کے بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انکار اور عدم ایمان کے بھی آتے ہیں، درجات ہیں۔ شکر میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کی قدر کرنا، اس پر خوش ہونا، اللہ کی نعمت کو نہ اللہ کی نعمت سمجھنا، اور ایمان اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، یہ تو بات ہو گئی۔ اب کوئی سوچے کہ اچھا چلو دیکھا جائے گا، یہ ہم لوگوں کا بہت سو کی سوچ ہوتی ہے نا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ کیا مطلب دیکھا جائے گا؟ بعض لوگ یہ سوچتے تھے کہ اچھا اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کو دے دیں گے، کسی اور کو کہہ دیں گے اٹھا لو، وہ فلانا کہہ رہا تھا، کفار میں اس طرح لوگ تھے، بعض مشرکین، کہ نہیں اپنے گناہ ہمیں دے دینا، ہم اٹھا لیں گے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ۔ تو یہ سوچ ذہن سے نکال دو کہ ہمارے گناہ کسی اور پر ڈال دیے جائیں گے، کوئی اور اٹھا لے گا اپنی مرضی سے، یا کسی اور کو ہم دے دیں گے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا میں کیا دیکھا جائے گا؟ کوئی اور ہمارے گناہ اٹھائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی اپنے گناہ اٹھا رہا ہے اپنے سر پر، اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے کا گناہ، اپنے کفر شرک کے ساتھ دوسرے کے کفر شرک کا وبال اپنے اوپر لے لے، ایسا نہیں ہونے والا۔ کوئی یہ سوچے کہ اچھا ہم تو تابع تھے نا، ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا، ہم تو بڑوں کے سر پہ ڈال دیں گے، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اپنا اپنا کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، خود سوچ سمجھ کر دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ بوجھ تو اپنا اپنا اٹھانا ہی ہے، یہ تو بالکل بات طے ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے سے بچ جائے، وہاں نہ جانا پڑے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ،
اللہ کے پاس لوٹ کر بھی جانا ہے، اس سے بھی نہیں بچ سکتے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہی ہونا ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا شاید کچھ اعمال چھپا لیے جائیں، بعض اعمال ایسے ہوں جس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ہم انکار کر دیں گے تو شاید انکار پر بات چل جائے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ حساب سے چھوٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ کوئی بات چھپنے والی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کی حالتوں کو بھی جانتا ہے۔ انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ دنیا میں ہو تو پھر بھی انسان سوچے، لیکن دنیا میں جب سخت حالات آتے ہیں تو یہ بات چلتی نہیں ہے۔ جہاں رشوتیں کام آ جاتی ہیں، جہاں غلط سفارشیں کام آ جاتی ہیں، وہاں پر انسان بچ جائے تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہ دوسرے پر بوجھ ڈالا جا سکتا ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، ایک مجرم میں دوسرے پر ڈال دیا کہ اچھا اس نے کیا تھا، دنیا میں چل بھی جاتا ہے، جتنے پیسے کھلا دیں لویروں کو اس کے حساب سے کام چل جاتا ہے، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ وہاں پر تو ایسا ہونے والا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اس لیے کہ درمیان میں کوئی وکیل و لویر ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ۔ تمہارے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے جس نے بچپن سے ماں کے پیٹ سے شروع سے لے کر تمہاری تربیت، تمہاری ہر ضرورت کے وقت تمہارا خیال رکھا ہے، اس کے پاس تمہیں جانا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اولاد جو ان کے سامنے ہونے والی حرکتیں ان کو کیسے چھپائے گا؟ تو رب ہے، اسی لیے مربی تربیت کرنے والا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، اور وہ بھی حساب بھی پورا دینا ہے۔ ینبئکم بما کنتم تعملون، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یا اس نے تو صرف تمہاری ظاہری حالت دیکھی ہے، دل کی حالت نہیں دیکھی۔ انہ علیم بذات الصدور۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ۔ دنیا میں انسان کا حال یہ ہے، اور عام طور سے غیر مسلم کا، لیکن کبھی کبھی مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے بتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کشتی میں جاتے تھے، بحری جہاز میں جب وہ ڈوبنے لگتی، حالات خطرناک ہو جاتے، تو بتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے۔ کبھی کبھی بتوں کو پانی میں ڈال دیتے تھے کہ یہ تو ابھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، ابھی تو صرف اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو وہ پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اسی کی طرف دل لگاتے ہوئے، سب کو چھوڑ کر۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اسے کوئی انعام دے دیتے ہیں، کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، یعنی تکلیف دور ہو گئی، آسانی آ گئی، راحت مل گئی، تو اب کیا ہوتا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے جس بات کی وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا۔ یہاں تک اگر دیکھے تو یہ تو شاید ہر ایک کہے گا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا۔ بعضوں کو یقیناً یاد ہوگا، بعضوں کو شبہ ہوگا، ہو سکتا ہے بعضوں کے ساتھ یہ حالت پیش نہ آئی ہو، لیکن بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے۔ تکلیف آئی، پریشانی آئی تو دعا مانگنی شروع کر دی، اور راتوں میں بھی دعا مانگی، خاص گھڑیوں میں، قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں مانگی۔ دعا ربہ منیبا الیہ، اور اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کر دی، اور اس کے بعد ایسے غفلت میں مبتلا ہوئے کہ اب تو فرائض بھی چھوٹنے لگے۔ پہلے تو نفل نمازیں اور دعائیں بھی ہو رہی تھیں، اب فرائض کی طرف بھی اہتمام ختم ہو گیا۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہاں میں کسی تکلیف میں تھا اور اللہ نے تکلیف دور کر دی، نہیں وہ تو میں نے فلانا کام کیا تھا نا، اس لیے وہ تکلیف دور ہو گئی، فلانے کو میں نے واسطہ بنایا نا تو اس نے میرا کام کر دیا، وہ سب اوپر سے ہو رہا تھا، دعائیں تھیں۔ بہرحال یہ چیز انسان مسلمان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پائے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو کافروں والا اور مشرکوں والا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آگے بیان کیا گیا کہ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ،
کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب سے انعام عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے جس کی وہ دعا کیا کرتا تھا اس سے پہلے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جعل للہ اندادا، اللہ کے ساتھ پھر بتوں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک مشرک ہوگا، مشکل موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور تکلیف دور ہو گئی تو پھر دوبارہ وہ شرک کو چھوڑ دیا تھا، جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر دوبارہ بت پرستی اور شرک میں چلا گیا۔ یہ تو ایک عام مشرک کے لحاظ سے یہ حالات ہوتے رہتے تھے۔ ایک مسلمان اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پہ ایسی حالت پیش آتی ہے، مشکل گھڑی آئی تو نوافل بھی ہیں، صلاۃ الحاجت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مشکل گھڑیوں میں اس کی دعا قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ راحت کی گھڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی اور احسان کیا اور اس کی تکلیف دور کر دی تو وہ بھی بھول گیا کہ میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کر دی، وہ بھی بھول جاتا ہے۔ اب مشرک ہے تو جعل للہ انداداً، حقیقتاً غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، بتوں کو ماننے لگ جاتا ہے۔ اور اگر موحد اور مسلمان ہے تو حقیقتاً تو مشرک نہیں بن جاتا، لیکن ہاں میں نے فلانی دوائی استعمال کی تو اس سے میں ٹھیک ہو گیا، فلانا کام کر لیا، تو اب دوسروں کی طرف نسبت کر دیتا ہے۔ کام تو اللہ نے کیا تھا اور ہم نسبت کر دیتے ہیں دوسروں کی جانب۔ یہ بھی اگرچہ حقیقی معنی کے لحاظ سے نہیں، لیکن کسی درجے میں تو یہاں شامل ہو جاتے ہیں ہم بھی۔ نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دوائی میں تاثیر رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج میں اللہ تعالیٰ نے اثر پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فلانے کو سبب بنا دیا، یہ چیزیں ٹھیک۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، لیُضِلَّ کے معنی ہوتے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے، تاکہ یہ لام کا بھی عجیب عجیب ترجمے ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک ہوتا ہے لام عاقبت، یہاں پر وہ معنی لیں تو بہت اچھے معنی بیٹھتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود تو گمراہ ہوتا ہی ہوتا ہے، یضل، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی گمراہی کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا کر غلط راستے پر لے جاتا ہے، کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرماتے ہیں قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کے ساتھ کچھ عرصہ فائدہ اٹھا لو، تھوڑے عرصے مزے کر لو۔ کفر میں تمہیں مزہ آ رہا ہے اس لیے کہ پابندی نہیں ہے، شریعت کو ماننا نہیں پڑے گا، انبیاء کی تعلیمات کو ماننا نہیں پڑے گا، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، مزے ہیں، ٹھیک ہے مزے کر لو تھوڑا عرصہ۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اس لیے کہ آخرت میں جا کر تم دوزخی بننے والے ہو اور دوزخ میں جانے والے ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لے تھوڑا عرصہ اپنے کفر سے، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اس لیے کہ تو دوزخی ہے۔ اور گویا کہ اس سے سوال ہو رہا ہے کہ تو جو دوزخ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اپنی حالت دیکھ کہ تو بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی گویا کہ وہ شخص جو کفر و شرک میں مبتلا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی حالت اور اس شخص کی حالت کا مقابلہ کرو جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، کہ تمہاری حالت بہتر ہے یا اس شخص کی حالت بہتر ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ وہ کون؟ یا وہ شخص، استفہام، بمعنی استفہام، اور من وہی موصول، اس میں موصولہ ہوتا ہے۔ تو کیا وہ شخص جو قانتن، قنطہ کے مختلف معنی آتے ہیں، قنوت کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، قنوت کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے بھی آتے ہیں، عبادت کے بھی آتے ہیں، یہاں پر ہم عبادت کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو عبادت کرتا رہتا ہو اللہ تعالیٰ کی رات کی گھڑیوں میں، کیسے؟
سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ آنا اللیل کیوں فرمایا؟ کیوں آنا النہار نہیں؟ اس لیے کہ جو شخص رات کے اندھیروں میں جو اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، وہ کیا دن کی روشنی میں نہیں کرے گا؟ تو امن ہوا قانتن، گویا کہ بطریقہ اولا وہ دن میں تو عبادت کرے گا ہی۔ امن ہوا قانتن آنا اللیل، کیا پھر وہ شخص جو عبادت میں لگا رہتا ہو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں، یہ تو اس کے ظاہری اعمال ہو گئے۔ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، یہ اس کی باطنی کیفیت ہو گئی۔ اس کی باطنی اور دل کی حالت یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور خشیت ہے، اس کے دل میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کے اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ وہی گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم پڑھ رہے تھے، خوف اور رجا کا بیان وہی ہے کہ دل کی کیفیت یہ ہے کہ دل میں خوف بھی ہے آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، روزے کے متعلق مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت جنابت ہوتی ہے اور میرا روزہ دن کا وقت ہوتا ہے اور روزہ میں رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھ لوں تو ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی اس طرح کبھی اگر ہوتا ہے تو میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں اور غسل کر کے روزہ شروع کر دیتا ہوں، یعنی روزہ تو پہلے ہی شروع ہو گیا، سحری کے وقت جیسے ہی آیا تو اس کے بعد میں غسل بھی کر لیتا ہوں۔ تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا معاملہ تو مختلف ہے، اس لیے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ آپ کا معاملہ مختلف ہے۔ اس صحابی بیچارے انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی غلط کام بھی کر لیں، اگر کوئی کام ایسا ہے جو مناسب نہیں ہے وہ بھی کر لیں تو آپ کے لیے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو آپ غلط بھی کر لیں تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو احتیاط اور ہر چیز سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کو یہ سوال اچھا نہیں لگا، یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ فرمایا کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہیں تو میں غلط کام کروں گا؟ بہرحال بیچارے انہوں نے اپنی سادگی میں یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، ہمیں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لارجو، مجھے تو یہ امید ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت والا بنوں، میری امید یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ خشیت والا میں ہی ہوں گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف پہلے سے اعلان ہو چکا، آپ کے مقامات سب سے اعلیٰ ہونا طے ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ خوف اور خشیت پھر بھی باقی رہے۔ تو بہرحال یہ چیز وہ ہے کہ انسان کو چاہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خاص طور سے فرما دیا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، عشرہ مبشرہ، اور بعضوں کے لیے خاص مقامات اور فضائل بیان فرمائے، اس کے باوجود ان میں خشیت، خوف کا غلبہ وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خوف اور خشیت باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی، اللہ کی شان بے نیاز ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں، یہ اس کی ظاہری حالت ہو گئی، اور دل کی حالت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے یا ادھر ادھر کسی اور مقصد کے لیے، بلکہ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے رکھتا ہے، تو یہ خوف اور رجا کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ تو یہ شخص اور پیچھے والا بیان کیا ہوا شخص کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، شاید یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے انداز سے ایک اور سوال ہو رہا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اچھا دوسرا سوال کر لیجئے، شاید پیچھے والے فرق کو کوئی نہ سمجھ سکے، کفر و شرک کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہو گئی، یا عبادت کر رہا ہے تو کون سی اچھائی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرے انداز سے سمجھو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔
آپ ان سے کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر عقل والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ صاحب علم ایک صاحب علم ہے اور ایک صاحب علم نہیں ہے، علم اور جہل دونوں میں فرق ہے، ہر ایک سمجھتا ہے۔ علم کو جہل پر فضیلت حاصل ہے، یہ سب سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال علم اور جہل میں فرق ہے، عالم اور جاہل میں فرق ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عالم سے مراد میں سند والا عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک کے پاس سند ہے ایک کے پاس سند نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ بہرحال جس نے دین کا صحیح علم حاصل کیا، چاہے بخاری شریف نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے حدیث کی کتابیں نہ پڑھائی ہوں، کوئی حرج نہیں، جس نے دین کا صحیح علم حاصل کیا، صحیح لوگوں سے حاصل کیا، اس پر عمل کیا، ظاہر ہے علم تو وہی معتبر ہے عمل کے ساتھ ہو، علم نافع وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ عمل ہو۔ ایک شخص نے دین کا صحیح علم حاصل کیا، معتبر لوگوں سے کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اس کو کہیں گے صاحب علم۔ پھر اس کے درجات ہیں، کم ہے زیادہ ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے پڑھ لیا، ڈگری مل گئی اس کو، لیکن عمل نہیں ہے، نہ اس کا حلیہ ہے اہل علم والا، نہ اس کے اعمال ہیں اہل علم والے۔ علم جو اس نے پڑھا تھا یہ فضیلت یہ جائز ہے ناجائز، اس کے خلاف عمل ہے، تو وہ صاحب علم نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں، وہ صاحب علم نہیں ہے۔ یہ ہم نے بعد میں یہ سب نام بدل دیے نا، اس کی وجہ سے عالم اور جاہل میں فرق لوگوں نے پہچاننا، اس میں لوگوں کو غلطی ہو گئی کہ عالم کس کو کہتے ہیں، جاہل کس کو کہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ ایک شخص نے اگر یہ پورے تعلیمی جو نظام ہے، نصاب ہے، وہ پڑھا ہے، تو اصولی اعتبار سے اس کو عالم ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ علماء میں شمار سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، یا اگر اس پڑھا اور سمجھا اور عمل نہیں کیا، تو وہ شریعت کی نظر میں وہ عالم شمار نہیں ہوگا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بہرحال یہاں کے لحاظ سے تو جو آیت میں اللہ تعالیٰ معلوم کر رہے ہیں، پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ دوسرے عنوان سے ان سے پوچھ لیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر وہ کہیں گے نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اہل مکہ بھی سمجھتے تھے، جو مشرکین تھے وہ بھی سمجھتے تھے، اس لیے کہ اہل کتاب کو وہ اپنے سے بہتر جانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ صاحب علم ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے، آسمانی کتاب ہے، ان کو علم ہے، تو بہرحال وہ اپنے آپ کو ان سے کم درجہ سمجھتے ہی تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اتنا تو ہر ایک جانتا ہے، بچہ بڑا ہر ایک جانتا ہے صاحب علم ہونا نہ ہونے میں فرق۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو دیکھو، جو لوگ اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہیں، آسمانی کتاب کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ اہل علم ہیں، اور تم لوگ اہل علم نہیں، تمہارے پاس تم کسی کتاب کو مانتے نہیں، تم لوگ اہل علم نہیں ہو، تو تم جاہل ہو، ظاہر ہے کہ وہ تم سے افضل ہیں، یہ تو تم بھی مانتے ہو۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ پیچھے والی بات کو دوسرے عنوان سے گویا بیان کیا گیا۔ پیچھے تھا ایک مشرک ہے اور ایک موحد عبادت گزار ہے، ظاہر ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا دیکھو اسی طرح جیسے ایک شخص صاحب علم ہے جو علم پر عمل کر رہا ہے، اور ایک شخص صاحب علم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، لیکن ان باتوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ عقل والے ہم اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اردو زبان میں ہم اس سے زیادہ کیا ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ اگر یہاں پر ہوتا انما یتذکر اصحاب العقول تو ہم کہتے ہیں عقل والے، لیکن یہاں پر ہے اولو الالباب۔ یہ الباب کا لفظ جو ہے نا لبن، جس کا حقیقی معنی اگر ہم لیں تو اس کا مطلب ہوگا گہری سوچ اور سمجھ رکھنے والے۔ عقل والا تو ہر انسان ہوگا، ہے نا، عاقل، جو شخص عاقل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، بہت سے احکام ہم کہتے ہیں عاقل، عقل مند، یعنی باتوں کو سمجھ جائے، لیکن عقل تو عام ہے۔ ایک شخص مجنون نہیں ہے تو ہم کہیں گے عاقل ہے، لیکن الباب، اولو الالباب، یہ اولو العقول سے بڑھ کر ہیں، اصحاب العقول سے بڑھ کے ہیں۔ اولو الالباب وہ ہیں جن کے اندر گہری سوچ ہے، گہری سمجھداری ہے، تو وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ
عام آدمی جو ہے، عام عقل والے تو ان باتوں کو نہیں سمجھتے اور ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ مکہ والے ظاہر عقل تو رکھتے تھے، لیکن اصحاب العقول تو تھے، لیکن اولو الالباب نہیں تھے، وہ گہری سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ سمجھدار ہوتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تو پھر وہ سب موحد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے بن جاتے۔ بس یہاں رکوع پورا ہوتا ہے تو آج یہیں تک رکھتے ہیں، اس لیے کہ پھر اب ہمارا یہ سلسلہ رکے گا تو اب رمضان کے بعد جا کر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔